آج کے اس تجزیے میں ہم امام علی علیہ السلام کے ایک بہت ہی خاص خطبے یعنی خطبہ 37 میں قیادت کے جواز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صرف کوئی عام تقریر نہیں ہے بلکہ اپنے اختیار کے لیے ایک پوری منظم دلیل ہے۔ تو آئیے اس کی ساخت کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم اس دلیل کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس خطبے کو ایک بنیادی تاریخی دستاویز کے طور پر دیکھیں گے، پھر سبقت یعنی پہل کرنے کے دعوے، ثابت قدمی کے استعارے اور انصاف کے نظریے پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم وفاداری کی بنیاد کو سمجھیں گے اور آخر میں ان سارے نکات کو جوڑ کر قیادت کے مکمل نظریے کو دیکھیں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس خطبے کے پس منظر سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے خطبہ 37 صرف ایک نصیحت نہیں ہے۔ اگر تاریخی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ ایک بنیادی ماخذ، ایک پرائمری سورس ڈاکیومنٹ ہے۔ یہ ایک طرح کا ذاتی اعلامیہ ہے، ایک ایسی براہ راست دلیل جس کا مقصد اپنے اختیار کو جائز ثابت کرنا تھا۔ اب آتے ہیں اس دلیل کے پہلے ستون کی طرف۔ جواز کا آغاز ہوتا ہے سبقت کے دعوے سے، یعنی پہل کرنے کے دعوے سے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو کسی خاندان یا نسل پر نہیں بلکہ اس فیصلہ کن اقدام پر مبنی ہے جو اس وقت کیا گیا جب باقی سب ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ اس پہلی دلیل کا جو مرکز ہے نا، وہ ہے ایک واضح موازنہ۔ بولنے والے اپنے اعمال کو دوسروں کی غیر فعالیت کے بالکل سامنے رکھتے ہیں اور اپنی قیادت کو اس چیز کا براہ راست نتیجہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی اور آگے نہیں بڑھ رہا تھا تب وہ آگے بڑھے۔ متن خود اس موازنے کو بالکل صاف صاف بیان کرتا ہے۔ خطبے میں کہا گیا ہے، میں نے اس وقت اپنے فرائض انجام دیے جب دوسرے پیچھے ہٹ گئے، میں اس وقت اٹھ کھڑا ہوا جب دوسرے چھپے ہوئے تھے، میں اس وقت بولا جب دوسرے گونگے تھے، اور میں خدا کے نور کی روشنی میں اس وقت آگے بڑھا جب دوسرے رک چکے تھے۔ یہ جو بار بار دہرائی جانے والی ساخت ہے، یہ اختیار کے دعوے کو بہت مضبوطی سے قائم کرتی ہے۔ چلیں اب دوسرے ستون کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دلیل آگے کیسے بڑھتی ہے۔ اب جو استدلال ہے وہ ماضی کے اعمال سے ہٹ کر کردار کی ایک اندرونی خصوصیت کی طرف جاتا ہے، یعنی ایک ایسے مضبوط کردار کے ذریعے جواز پیش کیا جا رہا ہے جسے ہلایا نہیں جا سکتا۔ اور اس تصور کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ قیادت کے لیے ایک بنیادی قسم کی ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے قدرتی دنیا سے ایک مثال لی گئی ہے۔ خطبے میں بولنے والے خود کو ایک پہاڑ کی طرح قرار دیتے ہیں جسے نہ تو تیز ہوائیں ہلا سکتی ہیں اور نہ ہی طوفان اپنی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں۔ اس منظر کشی کے 2 مقصد ہیں، ایک تو یہ بیرونی دباؤ کے خلاف مضبوطی کا دعویٰ کرتی ہے اور دوسرا ایک اخلاقی برتری کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، اور اسی کے بعد یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کوئی مجھ میں عیب نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ کردار سے اب دلیل کا رخ اصول کی طرف مڑتا ہے۔ یہ تیسرا ستون اختیار کے لیے ایک اخلاقی ڈھانچہ قائم کرتا ہے، یعنی سماجی انصاف کا ایک بالکل واضح اور قطعی نظریہ۔ اس نظریے کو طاقت کے توازن کو بالکل الٹ کر بیان کیا گیا ہے۔ ذرا ان ترازوؤں کو دیکھیں۔ ایک طرف مظلوم کو اس وقت تک طاقتور سمجھا جاتا ہے جب تک اس کے حقوق اسے واپس نہ مل جائیں، دوسری طرف ظالم اس وقت تک کمزور سمجھا جاتا ہے جب تک اس سے وہ حقوق واپس نہ لے لیے جائیں جو اس نے چھینے ہیں۔ یہ صرف انصاف کی بات نہیں ہے، یہ تو معاشرے میں طاقت اور کمزوری کی تعریف ہی بدل دینے والی بات ہے۔ اس اہم نقطے کو یہ براہ راست بیان اور بھی پختہ کرتا ہے۔ میری نظر میں مظلوم اس وقت تک طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق اسے دلا نہ دوں، اور میری نظر میں طاقتور اس وقت تک کمزور ہے جب تک میں اس سے دوسروں کے حقوق لے نہ لوں۔ یہ اصول ان کی حکمرانی کے دعوے کا ایک ایسا سنگ بنیاد بن جاتا ہے جسے ہلایا نہیں جا سکتا۔ اچھا، چوتھا ستون جو ہے وہ پچھلے تمام دعووں کو ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ دلیل کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بنیادی وفاداری اور تاریخی قربت سے جوڑتا ہے جسے سچائی کی ضمانت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہاں پر دلیل براہ راست ذاتی دیانتداری سے اپیل کرتی ہے۔ جواز اس دعوے پر مبنی ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے شخص تھے، اور اسی لیے اس ابتدائی ایمان کو ایک غیر متزلزل وفاداری اور سچائی کا ناقابل تردید ثبوت قرار دیا گیا ہے۔ اس بات کو سامعین سے پوچھے گئے ایک بہت ہی طاقتور سوال کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھوں گا؟ خدا کی قسم، میں سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والا تھا، تو بھلا میں ان پر سب سے پہلے جھوٹ گھڑنے والا کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ سوال ان کے الفاظ پر کسی بھی شک کو ایک طرح سے غیر منطقی قرار دیتا ہے۔ اور آخر میں آئیے ان چاروں ستونوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں۔
خطبہ ان الگ الگ جوازوں کو ایک واحد مربوط نظریے میں پروتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اصل میں جائز قیادت ہوتی کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قیادت کا جواز 4 ستونوں پر قائم ہے۔ پہلا، ایمان اور عمل میں سبقت، دوسرا، کردار کی ثابت قدمی، تیسرا، انصاف کا ایک اٹل نظریہ، اور چوتھا، بنیادی وفاداری اور سچائی۔ یہ چاروں عناصر مل کر اس متن میں پیش کیا گیا مکمل مقدمہ تشکیل دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ خطبہ قابلیت کی بنیاد پر اختیار کے لیے ایک بہت مضبوط دلیل پیش کرتا ہے۔ یہاں قیادت کو وراثت یا حیثیت کا حق نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ ایک کمائی ہوئی ذمہ داری کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ایک ایسا اخلاقی اور عملی تقاضا جو کسی کے اعمال، کردار اور اصولوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ ہمیں مزید غور و فکر کے لیے ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے، قیادت کا ایک ایسا ذاتی جواز جسے اتنی قوت سے ایک اخلاقی اور تاریخی ضرورت کے طور پر پیش کیا گیا ہو، وہ بعد میں آنے والے مذہبی اور سیاسی مباحث میں اختیار کے نمونوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ متن صرف ایک دعویٰ نہیں کرتا، یہ ایک مثال قائم کرتا ہے۔